بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے علی گڑھ موومنٹ۔ آج ہم علی گڑھ موومنٹ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ بیسیکلی یہ موومنٹ تھی کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس نے مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کیسے کیا۔ بیک گراؤنڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلمانوں سے ان کا رول چھین لیا گیا تھا اور برٹشرز نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے ہر طریقہ کار سے، چاہے وہ اکنامیکلی ہو، معاشی طور پہ، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو، سیاسی طور پہ، یا سوسائٹی کے تھرو ہو، انہوں نے تمام طریقہ کار سے مسلمانوں کو کرش کر دیا تھا۔ مسلمانوں سے ان کی جائیدادیں چھین لی گئی تھیں، مسلمانوں کو ان کی نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا تھا، اور برٹشرز نے اپنے مائنڈ میں ایک امیج بنایا تھا کہ اس تمام انریسٹ کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں کو اس سرکل سے نکال دیا تھا، اور ہندوؤں نے وقت کا تقاضا سمجھتے ہوئے برٹشرز کو اپنی لائلٹی شو کر دی تھی، جس کی وجہ سے تمام ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ڈال دی گئی تھی، اور مسلمانوں کو اس دور کے اندر اس جگہ پر پہنچا دیا گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ برِ صغیر کے اندر مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس کی گواہی مختلف انگریز رائٹرز بھی دیتے ہیں، جس میں ولیم ہنٹر ایک رائٹر ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اس دور میں مسلمان ہونا جرم ہے۔ لارڈ رابرٹ کہتے تھے کہ میرا گزر دلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو میں نے وہاں لاشوں کے انبار دیکھے۔ سر سید احمد خان فرماتے تھے کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر آنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ یہ حالات بن چکے تھے۔ اس دور میں ہمارے پاس ایز اے لاسٹ ہوپ سر سید احمد خان سامنے آئے۔ سر سید احمد خان برٹشرز کے سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، کیونکہ وہ اس کے اندر کام کرتے تھے۔ پہلے وہ ایز اے سب جج کی حیثیت سے کام کرتے رہے، پھر لیٹر آن ہی واز پروموٹڈ ٹو دا رینک آف چیف جسٹس، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ تو سر سید احمد خان جانتے تھے کہ برٹش چاہتے کیا ہیں، وہ جانتے تھے کہ ان کا کلچر کیا ہے۔ اور ایک غور طلب بات یہ تھی کہ 1857 کی جنگ کے دوران سر سید احمد خان نے بغاوت کی حمایت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے اپنی لائلٹی برٹشرز کو شو کی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمان ہر طریقہ کار سے زوال میں ہیں، اور یہ وقت نہیں ہے کہ ہم برٹشرز کے ساتھ ٹکراؤ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں۔ انہوں نے اس دور میں برٹشرز کی جو فیملیز تھیں ان کی جانیں بھی بچائی تھیں، ان کی انٹیگریٹی اور رسپیکٹ بھی بچایا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو سر سید احمد خان نے کی تھی، اس کو ہم علی گڑھ موومنٹ کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی اوپر ایک بات یہ بھی آ گئی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ برٹشرز کے لیے کام کرتے۔ لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات لگائے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اس دور میں جہاں مسلمان زوال پذیر ہیں، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ اچھا، آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ ان کا پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ مسلمان اور انگریزوں کو ایک ساتھ بٹھانا چاہتے تھے۔ وہ ٹکراؤ کا جو ایک ماحول تھا اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور برٹشرز بیٹھیں، مسلمان اپنی ریزرویشن پیش کریں، اور برٹشرز یہ بتائیں کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے بارے میں اپنے مائنڈ میں ایک امیج ڈیولپ کیا ہوا ہے، جو ایک غلط امیج ڈیولپ ہوا تھا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کلیئر کرایا جائے۔ دوسرا ان کا جو ایک آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی زبان کی تعلیم حاصل کریں۔ دیکھیں، مسلمان اس ٹائم تعلیم یافتہ نہیں تھے، تعلیم سے ان کی تھوڑی دوری تھی، اور ایک شخصیت کسی کی شخصیت کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کی زبان آتی ہو، آپ کو پتہ لگے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تاکہ آپ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے درمیان نہ ڈیولپ ہو سکے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز کیا تھی کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ لوگ برٹش کلچر کو جانیں، وہ جانیں کہ برٹشرز اپنی سوسائٹی کیسے بناتے ہیں، وہ جانیں کہ برٹشر اس سوسائٹی میں رائٹس اور ڈیوٹیز کس طرح نبھاتے ہیں، تاکہ مسلمان بھی اس کو اپلائی کر سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسلام کا جو کلچر تھا اس کو ختم کرنا تھا، لیکن اس ٹائم وقت کے تقاضے کے تحت سوسائٹی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا تھا۔ اچھا، تیسری امپورٹنٹ چیز کیا تھی کہ سر سید احمد خان نے چاہتے تھے کہ وہ برٹشرز کو یہ شو کرائیں کہ مسلمان شرپسند نہیں ہے، بلکہ آپ کے لائل ہیں، آپ جو حکومت کر رہے ہیں ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہماری ریزرویشنز کو ضرور سنا جائے، کیونکہ مسلمانوں کا جو امیج تھا اس کو کلیئر کرانا تھا۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا تھی کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ جو برِ صغیر کے اندر مختلف کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک برادرانہ اور ایک دوستانہ ماحول میں رہا جائے۔ دیکھیں، مسلمانوں کا میں نے آپ کو بتایا امیج خراب تھا، ڈیولپ کیا گیا تھا، کہا جاتا تھا کہ جی یہ شر پسند ہیں، یہ لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں، یہ سوسائٹی کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو سید احمد خان نے اس وقت
ان چیزوں کو کلیئر کرنا تھا کہ مسلمانوں کی یہ اپروچ نہیں ہے. آگے پڑھتے ہیں سر سید احمد خان کی کچھ ایفرٹس، جس طرح کازز آف میوٹینی. سر سید احمد خان نے 1858 میں ایک کتاب پبلش کی جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند. اچھا، ایک غور طلب چیز اس پہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اس بک میں بیسیکلی بتایا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی تھی کیا، اور اہم بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اس انریسٹ کو جنگ کا نام نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ محض ایک بغاوت ہے جس کی ذمہ دار اس وقت کے کچھ شرپسند عناصر اور ساتھ ہی ساتھ برٹشرز بھی تھے کہ ان کی کچھ غلط پالیسیز کی وجہ سے وہ لوگ مجبور ہوئے کہ وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں اور ان کو اکسایا گیا. تو وہ کہتے تھے کہ اس کی ذمہ داری صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں آتی، بلکہ اس کی ذمہ دار برٹشرز بھی ہیں. ان کی پالیسیز ایسی تھی جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی. اچھا، آگے ہے دا لویل محمدنز آف انڈیا. سر سید احمد خان نے اس سینیریو کے اندر ایک میگزین جو ہے پبلش کیا 1860 کے اندر. اچھا، مین ایم اس میگزین کا کیا تھا؟ اس میگزین کا مین ایم یہ تھا کہ سر سید احمد خان نے برٹشرز کو اس بات کا احساس دلایا کہ مسلمانوں نے اس انریسٹ میں برٹشرز اور ان کی فیملیز کی جانیں بھی بچائی تھی. دیکھیں، میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم نے اپنا امیج جو ہے وہ ان کے سامنے کلیئر کرنا تھا. اب جان بچائی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم مسلمانوں کے ہی خلاف تھے. کچھ لوگ اپنی جاب اور اس کی جو جاب ریکوائرمنٹس ہے اس کی وجہ سے مجبور تھے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ ٹکراؤ نہ آئے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ برٹشرز جو ہے وہ ایک ایمرجنگ پاور آ رہے ہیں. تو اگر ہم ان کے سامنے اپنا کوئی ایسا امیج پیش کریں گے جو ان کو ناپسند ہوا تو وہ ہمارے لیے ہی بعد میں مشکل ہوگا. اور دوسری ایک اہم چیز کیا تھی کہ جس طرح اسلام ہے اپنا مذہب اور اپنے ٹریڈیشنز پیش کرنے تھے، اسلام نے بھی ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے، بلکہ ہمیں کہا ہے کہ اگر جنگ کی صورتحال ہو تو اس میں آپ نے عورتوں کو، بچوں کو یا بوڑھوں کو تکلیف یا نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ بیسیکلی ایک امیج ہم نے شو کرنا تھا کہ ہمارا تو ریلیجن یہ ہے، ہم تو پر امن لوگ ہیں، ہم کسی صورت اس قسم کی انریسٹ نہیں چاہتے تھے. اچھا، اس کے بعد کچھ اور ایفرٹس ہیں سر سید احمد خان کی. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اور برٹشرز کو قریب لانے میں کچھ اہم کردار ادا کیے. انہوں نے مختلف کتابیں بھی لکھی، جس طرح ایک علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ ہے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم اور ادب کے حوالے سے جو ہے وہ اجاگر کیا کہ آپ ان کی تعلیم حاصل کریں. اس کے علاوہ تابعین الکلام لکھی اور اس کے علاوہ تحقیق لفظ نصارہ لکھی. ان کتابوں کے اندر سر سید احمد خان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان کی ذات کو ایکسپلین کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی انہوں نے مسلمانوں کو کیسی سوسائٹی بنانے کا کہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو بائبل کی کتاب تھی، جو کرسچنز کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا. سر سید احمد خان جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ بیسیکلی وہ سملیرٹیز نکالیں اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان، تاکہ یہ دونوں قومیں قریب آ سکیں، انہیں پتہ لگ سکے کہ سوسائٹی کے اندر رہنا جو ہے وہ ان دونوں مذاہب نے یہ کہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ نے ایک دوسرے کو ختم کر کے نہیں رہنا. وہ چاہتے تھے، انہوں نے وہ چیزیں نکالی جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے تھی. اچھا، آگے ہے اسٹیبلشمنٹ آف اسکول. اچھا، ایک پوائنٹ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سر سید احمد خان کی جو میکسیمم ایفرٹ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان تعلیم حاصل کرے. سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول کھولا جس میں فارسی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان بھی سمجھائی جاتی تھی. اس کے بعد انہوں نے غازی پور میں 1862 میں ایک انگلش میڈیم اسکول کھولا. وہاں امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ سائنٹیفک نالج حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو زبانیں سکھائی گئیں جس میں عربک، انگلش، سنسکرت، فارسی اور اردو زبان سکھائی جاتی، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ کوئی کتابیں پڑھ سکے اور انہیں سمجھ آ سکے کہ بیسیکلی ان کتابوں کے اندر لکھا کیا ہے. اچھا، آگے اسٹیبلشمنٹ آف سائنٹیفک سوسائٹی. 1863 میں یہ سوسائٹی جو ہے وہ قائم کی گئی تھی. سید احمد خان نے اس کو قائم کیا تھا، اور اس سوسائٹی کا مین ایم کیا تھا کہ وہ کتابیں، وہ ریسرچ، وہ سائنٹیفک ریسرچ، وہ ادب کی کتابیں جو برٹن کے اندر شائع کی گئی ہیں اس کو ترجمہ کر کے وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو اس کی سمجھ آ سکے. دیکھیں، انگریزی زبان مسلمانوں کو نہیں آتی تھی، اردو زبان تھی جو مسلمانوں کو آتی تھی. تو اس سوسائٹی کا کام کیا تھا کہ یہ وہ ان کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ لیٹسٹ ریسرچ سے، جو سائنسی ہے،
انہیں ڈیولپمنٹ کے چانسز مل سکیں, انہیں پتہ لگے کہ دنیا کہاں پہنچ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اور مختلف کتابیں ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ اس سے نالج حاصل کر سکیں, انہیں پتہ لگ سکے کہ سوسائٹی کی اس وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے, کون سی نالج ہے جو سوسائٹی چاہ رہی ہے. یہ سر سید احمد خان کی ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی. اچھا آگے ہم چلتے ہیں, آگے ہمارا پوائنٹ ہے اسٹڈی آف برٹش ایجوکیشن سسٹم. سر سید احمد خان 1869 میں ان کا انگلینڈ کا ایک وزٹ تھا, اور انہوں نے اس وزٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا. انہوں نے وہاں جا کے مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے اس کا دورہ کیا, اور وہاں جا کے ان ڈیپتھ اسٹڈی کی کہ ہمیں پتہ لگے کہ بیسیکلی یہ کریکولم پڑھاتے کیا ہیں, کیا کورسز پڑھاتے ہیں, سوسائٹی کی اس وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے, کون سے کورسز ہیں جس کے تھرو یہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, کون سے آخر ایسے کورسز ہیں جس کے تھرو ان کی سوسائٹی اوپر جا رہی ہے. اور وہ چاہتے تھے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ تمام جو پورا کریکولم ہے یہ مسلمانوں کو بھی پڑھایا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی خاصگران ترقی تعلیم مسلمانان ہند کے نام سے انہوں نے سٹارٹ کی, اور اس کا مین کام کیا تھا کہ انہوں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کھولنے تھے, اور ان کا سٹینڈرڈ یہ رکھنا تھا جو برٹش گورنمنٹ نے اپنے ملک کے اندر رکھا ہوا تھا. وہ چاہتے تھے کہ وہ سٹینڈرڈ جو ہے مسلمانوں کو اس سٹینڈرڈ کی تعلیم دی جائے جو برٹشرز حاصل کر رہے ہیں. یہ اس کمیٹی کا مین ایم تھا. اچھا آگے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف ایم اے او اسکول. اچھا اس کمیٹی نے پہلا مین کام کیا کیا تھا کہ انہوں نے علی گڑھ کے اندر 1875 میں ایک اسکول کھولا تھا جسے کہتے تھے محمدن اینگلو اورینٹل اسکول. اچھا یہ ایک بیسیکلی آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بیسیکلی وہ پلیٹ فارم تھا جس سے بڑھ کے آگے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک جماعت بنائی, کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے بہت سارے قابل لوگ پڑھ کے نکلے, اور الٹیمیٹلی ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے کردار ادا کیا, اور خاص کر جو مسلم لیگ کا قیام تھا اس کے اندر ان کی بہت محنت تھی. تو یہ بیسیکلی ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں سے مسلمانوں کو ان کی جو کرنٹ سچویشن تھی جس میں وہ زوال پذیر ہو چکے تھے وہاں سے نکال کے واپس سوسائٹی کے اندر کھڑا کرنا تھا. اچھا آگے ہے اسٹیبلشمنٹ آف ایم اے او کالج. اس اسکول کو 2 سال بعد 1877 میں کالج تک جو ہے وہ اپ گریڈ کر دیا گیا تھا, اور اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ رکھی تھی لارڈ لیٹن نے, اور اس وقت انہوں نے 10,000 روپے کے قریب جو اماؤنٹ تھی وہ بطور عطیہ اس کالج کو دیا تھا. اس کالج کے اندر مین فوکس یہ کیا گیا تھا کہ وہ تمام کریکولم جو آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز میں استعمال کیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے آئدر ٹرانسلیٹ کر کے یا اگر انہوں کو لینگویج سکھا کے اس طریقہ کار سے سمجھایا جائے تو وہ تمام کا تمام کریکولم جو ہے وہ مسلمانوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. لیکن ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ کیا تھا کہ کریکولم تو وہ چاہتے تھے کہ امپلیمنٹ ہو جو باہر چل رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی اسلامک ویلیوز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہماری جو 4 دیواری ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے, ہم علم حاصل کریں گے, لیٹسٹ علم بھی حاصل کریں گے. دیکھیں مسلمان اس ٹائم سمجھتے تھے کہ یہ سائنٹیفک نالج یا انگریزی تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ گناہ ہے یا کفر ہے. سر سید احمد خان نے بیسیکلی ان کی یہ سوچ ٹھیک کرنی تھی. وہ چاہتے تھے کہ اگر یہ سوسائٹی کے اندر واپس آ سکتے ہیں تو صرف علم کے ساتھ آ سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کسی کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے, آرگومنٹس نہیں کر سکتے. آرگومنٹس کرنے کے لیے یا کسی کو کنونس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو آپ کو زبان آتی ہو, دوسرا آپ کے پاس علم ہو تاکہ آپ پراپر ریزنز دے کے اس کو کنونس کر سکیں. اچھا آگے جو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم تھا. یہ 1886 میں جو ہے وہ قائم ہوا تھا, اور مین ایم اس کا کیا تھا کہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ماڈرن نالج حاصل کریں. دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سر سید کی تمام ایفرٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایجوکیشن کی طرف تھی. آلدو انہوں نے پولیٹیکل کام بھی کیے, انہوں نے مسلمانوں کے لیے مختلف اور طریقہ کار سے بھی کام کیے, لیکن مین ایم اور مین فوکس ان کا ایجوکیشن تھا. اس کی جو میٹنگز تھی وہ مختلف جگہوں پہ کی جاتی تھی, صرف ایک کوئی سینٹر نہیں رکھا گیا تھا, بلکہ جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں وہاں یہ لوگ جاتے تھے, میٹنگز کرتے تھے تاکہ مسلمان ہر جگہ جو ہے ان کو شعور دلایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ علم حاصل کرنا ہے, ان کو بتایا جائے کہ آپ نے سوسائٹی میں واپس کیسے آنا ہے. اور ایک امپورٹنٹ فیکٹر کیا تھا کہ یہی وہ کانفرنس تھی جس میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. اس کا اجلاس تھا دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں, اور اسی کانفرنس کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم تھا. اچھا آگے آتے ہیں سر سید کی پولیٹیکل سروسز کے اوپر.
سر سید احمد خان جو ہیں وہ ممبر تھے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا. میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کونسل ہوتی کیا ہے. بیسیکلی اگر آج کے دور میں آپ اسے دیکھیں تو یہ اپر ہاؤس کہلاتا ہے جس طرح سینٹ ہوتا ہے. یہ وہ کونسل ہوتی ہے جو دیکھتی ہے کہ جو قانون نیچے سے بن کر آ رہے ہیں جب ان کے پاس آتے ہیں تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس قانون کے اندر کوئی شارٹیج تو نہیں, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو رہ گئی ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اسٹیٹ یا جو کمیونٹی ہے اس کے خلاف ہے. تو سر سید احمد خان نے اس کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ان کی گہری نظر تھی. وہ اپنے طریقہ کار سے بھی انگریزوں کو اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ ہماری بھی ایک کمیونٹی ہے, آپ نے اس کے لیے بھی کام کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نظر اس چیز پہ بھی تھی کہ کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسی چیز نہ سامنے لائی جائے جو مسلمانوں کے جو ٹریڈیشنز ہیں یا ان کی جو ایگزسٹنس ہے اس کے خلاف. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹیشن آف ٹو نیشن تھیوری. جس طرح کہا جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ. سر سید احمد خان سٹارٹ میں اس بات کے حامی تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہ سکتے, لیکن جوں ہندوؤں نے اپنا ایک تعصبانہ رویہ دکھایا, جس طرح ہمارے پاس اردو ہندی کنٹروورسی تھی, جس طرح ہمارے پاس آریہ سماج کی موومنٹ تھی, تو ان چیزوں نے سر سید احمد خان کو فورس کیا کہ وہ اس پالیسی کے اوپر ری تھنک کریں. تو سر سید احمد خان نے پھر کہا کہ نہیں, ہندو اور مسلم ساتھ نہیں رہ سکتے. انہوں نے پھر اس ٹائم ڈیمانڈ کی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی کہ جداگانہ انتخابات کرائے جائیں. مسلمانوں کو اس بات کا حق ہونا چاہیے کہ ایز اے مائنورٹی وہ اپنا ریپرزینٹیٹو چوز کریں اور اس کو وہ الیکٹ کرائیں تاکہ وہ ریپرزینٹیٹو صرف مسلمانوں کی ڈیمانڈز کو پیش کریں. اگر کوئی ایسا بندہ جو ہمارے مذہب سے, ہمارے ٹریڈیشن سے, ہماری ویلیوز سے واقف نہ ہو تو وہ کبھی بھی ہماری پرابلمز کو نہیں سمجھ سکے گا اور نہ ہی وہ ہماری پرابلمز کو اوپر گورنمنٹ تک پہنچائے گا. تو سر سید احمد خان نے جب یہ سینیریو دیکھا تو انہوں نے اپنی سوچ تبدیل کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں, مسلمانوں کی الگ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا کہ جو وائس رائے کی کاؤنسل ہے اس کے اندر جو ممبرز الیکٹ کیے جاتے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو مسلمان کو اجازت ہونی چاہیے, مسلمانوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ممبر الیکٹ کرے, اور اگر وہ ہندو ہیں تو ہندو کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ممبر الیکٹ کرے. یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے جو ممبر ہیں وہ ہندو الیکٹ کرے. تو یہ بیٹا ہماری تمام علی گڑھ موومنٹ کی جو ہے وہ ہمارے چیزیں تھی جو سر سید احمد خان کی ایک گریٹ ایفرٹ تھی. اور اس کی سمری یہ نکلتی ہے کہ سر سید احمد خان نے دو امپورٹنٹ چیزوں پہ فوکس کیا تھا. ایک, وہ کہتے تھے کہ مسلمان ایجوکیشن حاصل کریں, تعلیم کے بغیر مسلمان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کیا تھی کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے وہ فی الحال کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور سوسائٹی میں واپس آنے کے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کریں. تو اس نے بہت ہی امپورٹنٹ, اس موومنٹ نے بہت ہی امپورٹنٹ کردار ادا کیا اور الٹیمیٹلی مسلمانوں کو اس سے بہت فائدے حاصل ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.